الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ محترم ساتھیو، آج میں نے درس کے لیے ایک ایسے موضوع اور ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج کی ایک اہم ضرورت ہے، اور وہ ہے طلاق اور اسلامی تعلیمات۔ طلاق اور اس کے احکام اور مسائل مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ جانتی نہیں ہے۔ طلاق کے احکام اور مسائل اکثر مسلمانوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ لا علم ہے کہ طلاق کیا ہے اور طلاق کے احکام اور مسائل کیا ہے، اور یہ نہیں جاننے کی وجہ سے، اس کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے یارو کئی مرتبہ اسلام بدنام ہو چکا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ اس مسئلے کو لے کر غیر مسلم انگلیاں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث ہوتی ہے، تو کہیں لوک سبھا میں اس کے تعلق سے بل پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کا جو ہمارا مختصر درس ہے، اس میں طلاق کی بنیادی تعلیمات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم طلاق کو بنیادی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، اور یہ بنیادی بات ہے، کہ طلاق اور طلاق کے سلسلے میں جو تعلیمات اسلام نے دی ہے، اسلام نے پیش کی ہے، وہ تعلیمات رحمت ہے، تعلیمات زحمت نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ طلاق ایک ضرورت کی خاطر شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ طلاق کو شریعت نے ضرورت کی خاطر مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، دونوں ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہتے رہتے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور تعلقات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ صلح کرانے والے صلح کراتے ہیں، کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ نبھ جائے اور یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن جب شوہر بیوی سے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر سے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ہر دن ایک نیا جھگڑا، ہر دن ایک نئی کھٹپٹ ہونے لگتی ہے،
ہر دن کا سورج ایک نئے جھگڑے کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. دن نکلتا ہے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, رات ہوتی ہے تو میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, اور یہ جھگڑوں میں تو میں اس کھٹپٹ میں میاں بیوی کی زندگی دونوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے. تو اسلام نے بہت ہی سنہری تعلیمات ہمیں دی ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی تمہارے لیے اجیرن ہو گئی ہے, میاں بیوی کا ساتھ رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے, تمہاری زندگی کھٹپٹ والی زندگی ہو گئی ہے. سورج نکلتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں اور سورج ڈوبتا ہے تو جھگڑوں کو لے کر ڈوبتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے, اسلام نے چھٹکارے کا راستہ جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چھٹکارے کا راستہ طلاق ہے, اسی کا نام طلاق ہے. ایسی زندگی جس سے چھٹکارا مل جائے, شوہر کو بھی چھٹکارا مل جائے اور بیوی کو بھی چھٹکارا مل جائے, اور دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر لے, دونوں کی منزلیں الگ ہو جائے. اسی چیز کو اسلام طلاق کہتا ہے. اور طلاق اللہ تعالیٰ کا رحمت والا نظام ہے, نظام رحمت اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ طلاق کے ذریعے سے شوہر کو بھی چھٹکارا مل جاتا ہے جس بیوی کو پسند نہیں کرتا, اور بیوی کو بھی چھٹکارا مل جاتا ہے جس شوہر کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے لیکن کہ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک ہونا, لڑائی جھگڑا ہونا, نکاح ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد, یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اور شوہر نے تیش میں آ کر طلاق طلاق کہہ دی. جی نہیں, کیونکہ طلاق پہلا مرحلہ نہیں ہے, پہلا آپشن نہیں ہے کہ کچھ تو میں ہو گئی میاں بیوی کے درمیان تو شوہر اٹھائے اور طلاق طلاق کہہ دے. کیونکہ ہمارے معاشرے اور سماج کو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ ہم نے طلاق کو آخری مرحلہ نہیں بلکہ پہلا مرحلہ سمجھ لیا ہے, اور آج یہی ہو رہا ہے. تھوڑی بہت انبن ہو گئی میاں بیوی میں, تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا, تھوڑی بہت کھٹپٹ ہو گئی کہ شوہر کو شیطان ورغلاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر طلاق طلاق کہہ دیتا ہے, اور پہلے ہی مرحلے میں طلاق دے کر بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے. طلاق پہلا مرحلہ نہیں ہے, پہلا آپشن نہیں ہے, بلکہ طلاق جو ہے یہ آخری مرحلہ ہے, یہ آخری آپشن ہے یہ. اور یہ یاد رکھیے اچھے طریقے سے, دنیا میں ایسے کوئی میاں بیوی نہیں ہے جن میں اختلاف نہ ہوتا ہو, اور جو یہ کہتا ہے کہ کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف نہیں ہوتا یا زندگی بھر کسی شوہر اور بیوی میں اختلاف نہیں ہوا ہے, تو سمجھ لو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ ہوگا, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے, اس میں بھی اللہ رب العالمین نے رحمت رکھی ہے. اب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے آخری نبی کی زندگی اسوہ ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے.
اور ہمارے نبی سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہمارے نبی سے بہتر شوہر نہ گزرا ہے نہ قیامت تک گزرے گا. لیکن ذرا دیکھیے اس نبی کی زندگی کو بھی دیکھیے اور اس نبی کی بیویوں کی زندگیوں کو بھی دیکھیں ہم. جو یہ کہتا ہے کہ فلاں میاں ہے, فلاں بیوی ہے, فلاں شوہر ہے, ان میں زندگی بھر جھگڑا نہیں ہوا تو وہ جھوٹ کہتا ہے. کیونکہ میاں بیوی میں جھگڑا ہونا یہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کی فطرت میں رکھا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ایک مرتبہ, ذرا غور سے سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں, اے عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم خوش رہتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو ربی محمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, اے عائشہ جب تم خوش رہتی ہو اور جب تمہیں قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو تم قسم کیسا کھاتی ہو؟ وہ ربی محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. خوشی کی حالت میں تم ایسے قسم کھاتی ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو, دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے ناراض ہوتی تھی, تو ہماری بیویوں کی کیا بساط ہے اور آج کی بیویوں کا کیا کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور جب تم ناراض رہتی ہو اور تمہیں کسی بات پر قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو ناراضگی کی حالت میں وہ ربی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے اگر ناراض رہتی, روٹی رہتی اور قسم کھانے کی نوبت آتی تو حضرت عائشہ قسم کیسی کھاتی؟ وہ ربی ابراہیم اور ابراہیم کے رب کی قسم. یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے. میاں بیوی کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے معاشرے اور سماج کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے طلاق کو آخری مرحلہ سمجھ لیا ہے. آخری مرحلے کے بجائے ہم نے طلاق کو پہلا مرحلہ سمجھ لیا ہے, پہلا آپشن سمجھ لیا ہے. حالانکہ طلاق دینے سے پہلے اسلام نے اور اسلام کے لانے والے نبی نے بہت ساری تدابیر بتائی ہے تاکہ میاں بیوی کا رشتہ جڑ جائے, میاں بیوی کا رشتہ سمجھ جائے. سب سے پہلے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اسے بند کمرے میں دونوں مل کر حل کرے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو جائے, شوہر ناراض ہو جائے, بیوی ناراض ہو جائے, کسی مسئلے میں دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو بند کمرے میں رکھے اور بند کمرے میں سلجھانے کی کوشش کرے. یہ اسلام نے پہلی تدبیر پیش کی ہے اختلاف کو دور کرنے کی. میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے اس کو دور کرنے کا اسلام نے پہلا طریقہ یہ بتایا ہے کہ میاں بیوی کمرے میں اپنے مسئلے کو حل کر دے. شوہر کا کام یہ ہے کہ کمرے میں اپنی بیوی کی اصلاح کر دے. اگر اصلاح نہ ہو تو قرآن مجید نے یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا بستر الگ کر دے. شوہر اپنی بیوی کا بستر الگ کر دے. دیکھیے طلاق کا کتنا لمبا پروسیجر ہے. اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج ایک شوہر معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر اپنی بیویوں کو طلاق دے رہا ہے. اور آج عدالتوں میں سب سے زیادہ طلاق کے مسائل اگر ہے تو وہ مسلمانوں کے ہیں.
معمولی بات پر جو ہے شوہر طلاق طلاق کہتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ طلاق کا اسلامی طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. غصے میں آیا طلاق طلاق بولا، بس بات ختم ہو گئی اور ہو گیا طلاق. حالانکہ اسلام نے طلاق کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے وہ طلاق نہیں ہوتی، بلکہ اسلام نے اس کا پورے طریقے سے اصول اور قاعدہ بتایا ہے. اس لیے ہمیں اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم خود بھی اس سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی ہم اس سے بچا سکیں. لیکن اگر مسئلہ حل ہی نہ ہو، میاں بیوی میں نہیں نبھ رہی ہے، روز کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو میں ہو رہی ہے، شوہر بیوی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، بیوی شوہر کو دیکھنا پسند نہیں کر رہی، تو پھر اس کا آخری آپشن، آخری مرحلہ یہ ہے کہ دونوں کو طلاق کے ذریعے سے الگ کر دیا جائے. لیکن اسلام نے اس کے قواعد بتائے، اس کے احکام اور مسائل بھی بتائے ہیں جسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اسلام نے قاعدہ دیا ہے کہ پہلے تو میاں بیوی کمرے میں مسئلے کو حل کر دے، اگر بیوی نہ مانے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ بستر الگ کر دے اور اس پر توجہ نہ دے. پھر بھی اگر بات نہ مانے، بات نہ بنے، تو حکم یہ ہے کہ بیوی کو مارے، لیکن ہلکی مار مارے، جانوروں کی مار نہ مارے، زخم آنے والی مار نہ مارے، ظالموں والی مار نہ مارے، بلکہ ہلکی پھلکی مار مارے. پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ ماں باپ کو اور قریبی رشتہ داروں کو بلایا جائے اور بٹھا کر مسئلے کو حل کیا جائے. یہ دیکھیے اسلام نے کتنا بہترین طریقہ دیا ہے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ کچھ انبن ہو گئی، بس منہ اٹھائے اور طلاق طلاق بول دیے، اور ادھر بیوی گھر کو چلے گئی، ادھر شوہر اس کے گھر کو چلا گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا. آج ہم نے طلاق کو مذاق بنا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے غیروں کو بھی بولنے کا موقع مل رہا ہے. حالانکہ اسلام نے طلاق بھی رحمت بنا کر طلاق کو جو ہے نافذ کیا ہے. طلاق اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر دیا ہے طلاق کا نظام. اور آج کل طلاق کن چیزوں پر ہوتی ہے ذرا دیکھیے. سالن میں نمک کم پڑ گیا، شوہر غصے میں آ گیا اور طلاق دے دیا. سالن میں نمک کم ہو گیا، یہ کوئی طلاق کی وجہ ہے کہ بیوی جو ہے بیچاری سالن پکا رہی تھی اور بھولے سے نمک زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، اس کی وجہ سے شوہر آپے سے باہر ہو گیا اور طلاق دے دیا. کھانے میں کچھ کمی ہو گئی اور میاں ٹینشن میں آ گئے اور طلاق دے دیے. وقت پر ضرورت پوری نہیں ہوئی. شوہر چاہتا تھا کہ میں بیوی سے ضرورت پوری کروں، اپنی جنسی خواہش پوری کروں، لیکن بیوی اس کے لیے آمادہ نہیں تھی، اور شوہر کو چاہیے کہ دیکھے اب 1 سیزر ہویا ہے، 2 سیزر ہویا ہے، 3 سیزر ہویا ہے، اس کو تکلیف ہے یا بیماری کی حالت میں. اب شوہر کو نشہ چڑھا، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنسی خواہش پوری کر لے، لیکن بیوی موڈ میں نہیں ہے، تو شوہر کو غصہ آیا اور طلاق دے دیا. جی نہیں، شوہر کو سوچنا چاہیے کہ میری بیوی کی اس حالت میں، اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہے، دن بھر کام کر کے وہ تھک گئی ہے، بچوں کو سنبھال کے وہ تھک گئی ہے، بچوں کو دودھ پلا کر جو ہے وہ تھک گئی ہے اور بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئی ہے، اس کا موڈ نہیں ہے، تھکی ہوئی ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے، صبر سے کام لے. لیکن نہیں، نشہ چڑھ گیا اور ضرورت پوری نہیں ہوئی اور ٹینشن میں آ گئے. حضرت صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد طلاق طلاق طلاق. کیوں؟ تو بولے ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے یارو، جن کی زندگیاں طلاق کی دھمکیوں میں گزر جاتی ہے. وہ طلاق کی دھمکیوں سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتی ہے کہ اگر میں یہ کروں تو شاید میرا شوہر طلاق دے دے، اگر میں وہ کروں تو شاید میرا شوہر طلاق دے دے، یہ کام نہ کروں تو شاید میرا شوہر طلاق دے دے. اور ہمارے اسی رویے کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم طلاق کے احکام اور مسائل کو اچھے طریقے سے جانے بھی اور دوسروں تک پہنچائے بھی. کہ طلاق دینے کا مرحلہ پہلا مرحلہ نہیں ہے.
بلکہ جہاں تک ہو سکے نباہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر نباہ نہ ہو, آخری مرحلہ طلاق کا مرحلہ ہے. اور پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا اور سمجھایا ہے کہ طلاق کس حالت میں کب دینا چاہیے اور کتنی دینا چاہیے, کس وقت میں دینی چاہیے, اور بیوی کو اگر طلاق دے تو بیوی کہاں رہے, یہ سارا طریقہ اسلام نے بتایا اور سمجھایا ہے. اور آخری بات ذرا غور سے سنیے, اسلام سے پہلے جہالت میں یہ حالت تھی, جہالت میں بھی طلاق کا نظام تھا, لیکن حالت کیا تھی کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا, پھر طلاق دیتا, پھر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا, پھر طلاق دیتا, پھر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا. اور ایسا شوہر سینکڑوں مرتبہ کرتا اور بیوی کے ساتھ کھلواڑ کرتا. طلاق دیتا, اب عدت کی مدت ختم ہو رہی کہ پھر رجوع کر لیتا. یہ جہالت کا نظام تھا, یہ جہالت میں طلاق اس طرح جو ہے دی جاتی تھی. لیکن اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی اور بتایا اور سمجھایا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے, یہ جانور نہیں ہے کہ تم طلاق دو اور پھر نشہ چڑھا, عدت کی مدت ختم ہونے پر ہے تم اس کو رجوع کر لو. بلکہ اسلام نے ایک پورا نظام دیا ہے, جس طرح نکاح کا نظام دیا ہے, جس طرح نماز کا نظام دیا ہے, جس طرح روزے کا نظام دیا ہے, جس طرح زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا نظام دیا ہے اسلام نے, اسی طرح طلاق کے احکام اور مسائل کا بھی نظام دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں طلاق کا طریقہ معلوم کرے, تاکہ ہم جب طلاق دے اور کبھی ایسی نوبت آ جائے تو اسلام کا طریقہ اپنائیں. ورنہ اگر معمولی باتوں پر انسان طلاق دے گا تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی غلط ہے اور انسانیت کے ناطے بھی غلط ہے یہ. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اسلام کی روشنی میں جانیں کہ طلاق کس طرح دینا چاہیے اور طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے. یہ تو میں نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے طلاق اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بڑا اہم موضوع ہے یارو, ہر مرد اور عورت کے کام کا موضوع ہے. ہر مرد اور عورت کو جن کا نکاح ہو چکا ہے انہیں یہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے, تاکہ ان کے علم میں رہے کہ انسان جو ہے کس طرح طلاق دے اور کس طرح جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے اور کس طرح وہ جو ہے اپنے رشتوں کو بچا سکتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم طلاق کا کیا طریقہ اسلام نے دیا ہے اور طلاق کس طرح دینی چاہیے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ہمیں ہر کام اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم حسبنا حسابا يسيرا, اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من احييت منا فاحيي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفوا على الايمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین.